بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو 66 نیوز سے بھی خبریں فراہم کرتے ہیں. آج جو اپنے اس ویلاگ میں جو ڈسکشن کروں گا وہ عمران خان صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سزاؤں کی معطلی کی جو درخواست تھی اس پر سماعت کل کے لیے ملتوی ہو گئی ہے، اور آج سپریم کورٹ میں بھی اس کی سماعت تھی. تو کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ نہیں آیا تو اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگلے ہفتے تک یہ جو کارروائی ہے، یہ جو درخواست ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اس کو اگلے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے، تاکہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو اس کی روشنی میں سپریم کورٹ اس کو دیکھے. یہ میں پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا، اور اس کے علاوہ جناب سردار لطیف خان کھوسہ نے بتایا کہ جب وہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے تو وہاں پر کیا صورتحال تھی، کون کون ہے وہاں پر، کچھ اور انسائٹ معلوم ہوا. اور آج عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ڈاکٹر عظمیٰ اور علیمہ خان صاحبہ، وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھیں، تو ان کے ساتھ بھی ایک گفتگو ہوئی تھوڑی سی، اس کا بھی ذکر آپ کے ساتھ میں کروں گا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں امپورٹنٹ میٹنگز ہوئیں آج. پی ٹی آئی کے لوگ ملے، پی ایم ایل این کے ملے، پیپلز پارٹی کے ملے، اور انہوں نے الیکشن 90 دنوں کے اندر بلانے کا کہا، تو یعنی الیکشن کروانے کا کہا. تو الیکشن کمیشن نے اب کل شہباز شریف صاحب کو بلایا ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ شہباز شریف صاحب کیسے آئیں گے، وہ تو لندن گئے ہوئے ہیں یا آ گئے ہیں، مجھے نہیں پتہ. لیکن الیکشن کمیشن سے مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کو بلایا ہے، اور تاریخ اس کے آگے پیچھے ہو سکتی ہے. اور 28 تاریخ کو آصف علی زرداری صاحب کو بلایا ہے الیکشن کمیشن نے، ان سے الیکشن کے معاملے پر بات کرنے کے لیے. پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ایشو ہے تو ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں 90 دنوں میں انتخابات کرانے کے لیے. یعنی آج ایک بڑی آفر بیرسٹر علی ظفر نے دی ہے پریس ٹاک کرتے ہوئے کہ ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈائلاگ ہی معاملے کا حل نکالتا ہے. تو الیکشن کے معاملے پر ہم جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، کیونکہ اس وقت وہ بھی حکومت میں نہیں ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. سب سے پہلے میں اب آتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف. سماعت جو تھی وہاں پر 12 بجے ہونی تھی، لیکن وہ 12:35 پر شروع ہوئی. کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور بڑا شور تھا. آج مسلم لیگ نون کے جو وکیل تھے وہ بھی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھے، اور سردار لطیف خان کھوسہ نے جو اپنے دلائل دیے، 3 نکات پر انہوں نے زیادہ زور دیا. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جورسڈکشن کا مسئلہ ہے کہ جو سیشن جج ہیں، ایڈیشنل سیشن جج، یہ اس کیس کو سن ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ قانون کے تحت کسی میجسٹریٹ کی طرف سے یہ معاملہ اگر ریفر کیا جاتا ایڈیشنل سیشن جج کو تو پھر وہ اس کیس کو سن سکتے تھے، کیونکہ کوئی میجسٹریٹ اس میں انوالو ہی نہیں ہوا، اور یہ ڈائریکٹلی جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہیں ان کی طرف سے کمپلینٹ آئی ہے، تو اس لیے یہ جو ساری کارروائی ہوئی ہے یہ غیر قانونی ہوئی ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ نہیں دے سکتا، ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتا پاور جس طریقے سے یہ ہوا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن مشتمل ہے چیف الیکشن کمشنر پر اور اس کے ممبرز پر. تو وہ تو آرڈر کر سکتا ہے، لیکن انکوائری کے لیے کہہ سکتا ہے، کیس کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن یہ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے پاورز ڈیلیگیٹ کی ہیں آگے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو. تو یہ سارا جو چین ہے، جس طرح جو اسکیم ہے قانون کی، اس کے مطابق یہ کام نہیں ہوا، اور جو سیکریٹری الیکشن کمیشن کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں تھا. قانون ان کو کہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ پاورز ڈیلیگیٹ کریں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو اور اس کے بعد یہ ساری کارروائی ہو. تو یہ 2 پوائنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے اس پر بھی زور دیا کہ جو سزا ہے یہ 3 سال سے، یعنی یہ 3 سال کی سزا ہے، تو اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ آپ فوری طور پر کنوکشن جو ہے وہ سسپینڈ کریں. بڑے زوردار انہوں نے بڑے دھڑلے سے دلائل دیے. مین اپیل جو ہے اس پر ابھی دلائل نہیں ہوئے. جو
الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ فوری طور پر سزا معطل نہیں کر سکتے، آپ کو سرکار کو نوٹس دینا پڑے گا، کیونکہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار کو نوٹس دیے بغیر آپ نے سزا جو ہے اس کو وہ کر دیا ہو، معطل کر دیا ہو۔ تو سردار لطیف خان کھوسا نے کہا کہ اس پر تو بالکل کیونکہ یہ تو بہت کم سزا ہے اور اس لیے اس پر جو سسپینشن ہے وہ تو پہلی پیشی پہ ہی ہو جاتی ہے، اور یہ کیونکہ عمران خان صاحب کا کیس ہے اس لیے یہ ساری اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس میں دلائل دیے۔ دلائل جب چل رہے تھے تو بڑے امپورٹنٹ ریمارکس بھی آئے جسٹس عامر فاروق صاحب کے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو ملزم ہے اس کو جو ڈیفنس کا جو رائٹ ہے وہ نہیں دیا گیا، اور بالکل سب کے سامنے ہے یہ بات، اور ان کو موقع نہیں دیا گیا اس بات کا۔ تو جب اگر موقع ٹرائل کورٹ نہیں دے گی تو پھر یہ پوائنٹ ہائر کورٹس کے سامنے آئے گا اور باتیں بھی ہوں گی۔ تو ایک نظر آ رہا تھا ٹلٹ خواجہ صاحب کا، لیکن بہرحال کل جمعہ ہے، جمعے کو ڈویژنل بینچ ڈی بی بینچ جو ہے وہ نہیں بیٹھتا، 2 ممبر بینچ، تو جس پر امجد پرویز صاحب جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو منڈے تک کر دیں، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہم کل اسے جمعہ ہے لیکن ہم کل اسے سن لیں گے۔ تو کل تک یہ سماعت جو ہے یہ کر دی گئی ہے، ملتوی کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ 2:10 پر بینچ جو ہے وہ بیٹھا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ ہیئرنگ جاری ہے۔ سردار لطیف خان کھوسا دوڑتے ہانپتے ہوئے پہنچے سپریم کورٹ، اور ہی واز ناٹ ایون ایبل ٹو کنٹرول ہز بریتھ، تو جس پر کہا چیف جسٹس صاحب نے مسکراتے ہوئے کہ ایسا لگتا ہے آپ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو نئی بلڈنگ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے تھوڑے فاصلے پر ہے، شارع دستور پر ہی ہے، تو وہ وہاں سے وہ پہنچے بڑی تیزی سے، تو ان کو سانس چڑھی ہوئی تھی۔ تو بینچ نے یہ کہا کہ ہائی کورٹ کو موقع، وہ اس کو ایڈجوکیٹ کر رہے ہیں، تو جو ایڈجوڈیکیشن ہے ہائی کورٹ کی وہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور اس وقت ابھی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملتوی نہیں ہوئی تھی۔ تو بینچ نے کہا کہ ہم جب وہ سماعت ہو جاتی ہے، کمپلیٹ آرڈر آ جاتا ہے، تو پھر ہم بیٹھیں گے۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ آج آرڈر آ جائے گا، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ خواجہ صاحب آج کسی طرح بھی عمران خان صاحب کو ضمانت نہیں گرانٹ کریں گے، کیونکہ عدالت کے جو کارروائی ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ تو وہی ہوا، اور اب کل 11:30 بجے یہ سماعت ہوگی۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم اٹارنی جنرل صاحب یا اٹارنی جنرل آفس کا کوئی نمائندہ یہاں پر ہے، تو ہم یہ ابھی سوال فریم کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی بتائے حکومت کہ جو پرزنر ہے، یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں سلوک کیا ہو رہا ہے، ہمیں سرکاری رپورٹ جو ہے وہ چاہیے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ ایسے میں سردار لطیف خان کھوسا نے اس موقع پر بات کرنے کی کوشش کی کہ میں کل گیا تھا، تو جج صاحب نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ عدالت میں ان کا بیان ریکارڈ پر نہ لائیں، ہم نے یہ رپورٹ مانگی ہے۔ لیکن بہرحال کھوسا صاحب نے بتایا کہ ایک پولیس والا جو ہے وہ بیچ میں آ کے بیٹھ گیا، ایک شخص جس نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ یا تو اسے اٹھاؤ، سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا، نہیں تو میں سپریم کورٹ جا کے کہتا ہوں کہ مجھے اجازت نہیں ملی۔ تو پھر اس بندے کو بیچ میں سے نکال دیا گیا تھا، اور عمران خان نے اکنالج کیا اس وقت سردار لطیف خان کھوسا کی جرأت کو۔ انہوں نے کہا کہ بابر اعوان صاحب آئے تھے تو تب بھی یہ بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، میری اہلیہ آئیں، ان سے میری ملاقات ہوئی تو تب بھی بیچ میں آ کے بیٹھ گیا، لیکن آپ کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا اتنا سختی سے آپ نے یہ بات کہی اور سپرنٹینڈنٹ کو مجبور کیا کہ اس بندے کو وہ یہاں سے اٹھا لیں۔ تو پھر سردار لطیف خان کھوسا کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا جانتے ہیں، اور اگر کوئی اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ نہ کرے تو اس کے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال ویری انٹرسٹنگ۔ اب کل سماعت ہوگی، اور آج جس طریقے سے معاملہ ہوا وہ بڑا زبردست معاملہ تھا، بڑی زبردست جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آرگومنٹس ہوئے۔ سردار لطیف خان کھوسا نے بہت تفصیلی آرگومنٹ کیے، سلمان اکرم راجہ صاحب کے بھی آرگومنٹ جو تھے وہ بڑے زبردست تھے۔
مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔